وتطهر الزکاۃ الشرعیۃ وتطهر الزکاۃ الشرعیۃ جلد غیر المعقول دون لحمه على اصح ما یفتى به۔ وتطهر طہر یطہر تطہیر، اس کے معنی آتے ہیں پاک کرنا۔ زکوٰۃ معنی آتے ہیں ذبح کرنا، زال کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں ذبح کرنا۔ اور شرعی ذبح یعنی دھاردار چیز سے ذبح کر دینا، اور گردن کو کہ کم از کم 3 رگیں کاٹ دینا، یہ شرعی ذبح کہلاتا ہے۔ تو جلدن چمڑا، غیر معقول جو کہ کھایا نہ جاتا ہو، غیر معقول جانور جیسے جو کہ کھایا نہ جاتا ہو۔ دون لحمہ ہی، نہ کہ اس کا گوشت۔ ترجمہ دیکھیں، وتطہر الزکاۃ الشرعیۃ، اور پاک کر دیتا ہے شرعی ذبح غیر معقول کی کھال کو، یعنی غیر معقول کے چمڑے کو، نہ کہ اس کے گوشت کو، اس صحیح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور کھائے نہیں جاتے ہیں، جن کا کھانا حرام ہے، تو اگر ان جانوروں کو شرعی طریقے پر ذبح کر دیا جائے تو شرعی طور پر ذبح کر دینے کی وجہ سے ان کا جو چمڑا ہے وہ پاک ہو جائے گا، چمڑا پاک ہو جائے گا، البتہ ان کا گوشت پاک نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا گوشت وہ ناپاکی ہے اور حرام ہے۔ تو چمڑا جو حرام ہے وہ یا ناپاک ہے، وہ ناپاکی کے اس میں شرائط کر جانے کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب خون نکال دیا جائے تو جن چیزوں کے اندر خون باقی نہیں رہتا ہے، یا جن چیزوں کے اندر خون شرائط نہیں کرتا ہے، تو وہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ یعنی کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن میں خون داخل ہوتا ہی نہیں ہے، تو پاک رہیں گی، اور اسی طرح سے کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ان میں خون شرائط تو کرتا ہے، لیکن جب خون نکل جائے گا تو خون نکلنے کے بعد وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں کہ جو جانور ہے، مثال کے طور پر شیر ہے، شیر کا کھانا حرام ہے، اور شیر ہے بھی ناپاک، تو اگر شیر کو شرعی طور پر ذبح کیا جائے، یعنی اس کی گردن کاٹی جائے اور اس کا خون نکال دیا جائے، تو پھر اس کا جو چمڑا ہے وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اس کا جو اندر کا گوشت ہے وہ گوشت ناپاک ہی رہے گا، اس کو کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو گوشت ہے وہ عین ناپاک ہے، اور جو کھال ہے وہ گوشت یہ خون کی وجہ سے ناپاک ہوئی تھی، تو جب خون نکل گیا، ناپاکی نکل گئی، تب چمڑا پاک بچے گا، اسی کو کہتے ہیں۔ اور شرعی ذبح کرنا پاک کر دے گا نہ کھائے جانے والے جانور کی کھال کو، نہ کہ اس کے گوشت کو، وہ صحیح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسْرِي فِيهِ الدَّمُ لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، اور ہر ایسی چیز کہ جس میں خون سرایت نہیں کرتا ہے، لا یسری فی الدم، جس میں خون سرایت نہیں کرتا ہے، وہ مرنے سے ناپاک نہیں ہوگی۔ ہر وہ چیز جس میں خون سرایت نہیں کرتا ہے تو موت کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ کالشعری والریش المجزوری والقرنی والحافری والعظمی ما لم یکن بہ دسم ہو گیا، جیسا کہ بال اور اکھڑے ہوئے پر، شعرن بال، اور ریشن یہ پروں کے لیے آتا ہے، پرندوں کے پروں کے لیے ریش کہا جاتا ہے۔ مجزور اکھڑے ہوئے، الگ کیے ہوئے، جو اس طرح الگ کیے گئے ہوں تو ان کی جڑوں میں کوئی ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو، اور الگ کیے ہوئے یا اکھڑے ہوئے بال اور سینگ، کھر، ہڈی، جب تک کہ اس میں چکنائی نہ ہو۔ پہلے مسئلہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے اندر جو ایسے اجزاء ہیں جن کے اندر خون داخل نہیں ہوتا ہے، تو ایسے اجزاء پاک رہتے ہیں، تو اگر کوئی جانور مر جائے خود بخود اور اس کا جو خون ہے جسم کے اندر ہی سرایت کر جائے، تو اگر جسم کے اندر خون سرایت کر گیا تو اس کا گوشت ناپاک رہے گا ہی، اسی طرح چمڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، لیکن وہ اجزاء جن کے اندر خون داخل ہی نہیں ہوتا ہے وہ پاک رہیں گے۔ مثال کے طور پر بال ہیں، بال کے اندر خون سرایت نہیں کرتا ہے تو بال پاک رہیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پرندہ ذبح کیا اور پرندے کے جو پر تھے وہ ہٹا دیے، تو جو ہٹائے ہوئے پر ہیں تو وہ بھی پاک رہیں گے۔ یا اسی طرح سے سینگ ہے، سینگ کا جو
اوپر کا جو خول ہوتا ہے وہ اندر کا جو سینگ ہوتا ہے اس کے اندر تو خون سرایت کر جاتا ہے، اوپر کا جو خول ہوتا ہے اس کے اندر خون سرایت نہیں کرتا ہے۔ اور حافر کھر ہے تو جو جانور کی کھر ہے اس کے اندر بھی خون نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح ہڈی ہیں تو ہڈیوں کے اندر بھی گوشت نہیں ہوتا ہے، ہڈیوں کے اندر خون نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ ہڈیاں تو ہوتی ہیں جن کے اندر خون ہوتا ہے وہ تو ناپاک ہو جائیں گی، لیکن جو ہڈیاں مضبوط ہیں جو ان کے اندر خون نہیں ہوتا ہے تو وہ جانور کے مرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اور ہر ایسی چیز جس میں خون سرایت نہ کرتا ہو تو مرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوں گی، جیسا کہ بال اور اکھڑے ہوئے پر اور سینگ اور کھر اور ہڈی، جب تک کہ اس میں چکنائی نہ ہو، معلوم یکن بھی دسمن، جس میں جب تک کہ اس میں چکنائی یا چربی لگی ہوئی نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ چربی نہ ہو۔ تو اگر ہڈی کے ساتھ چربی لگی ہوئی ہے تو چونکہ ہڈی کے اندر چربی کے اندر تو خون سرایت کر جاتا ہے تو چربی تو ناپاک ہے، چربی ناپاک ہے۔ جب چربی ناپاک ہے تو جس ہڈی پر لگے گی تو ہڈی بھی ناپاک ہو جائے گی۔ تو اگر ہڈی پاک صاف ہے، بالکل صاف ہے، تو وہ اگرچہ مردار کی ہو پھر بھی جو ہے ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ والعصب نجس فی الصحیح، اور پٹھے ناپاک ہیں صحیح قول کے مطابق۔ جانور کے اندر جو پٹھے ہوتے ہیں جن کا کھانا حرام ہے تو وہ پٹھے ناپاک ہیں صحیح قول کے مطابق۔ ونافجۃ المسکی طاہرۃ، ونافجۃ المسکی طاہرۃ کالمسکی واکلو حلال، اور مشک کی تھیلی پاک ہے مشک کی طرح، اس کا کھانا حلال ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ جو جنگل کے اندر ہرنی ہوتی ہیں ان میں بھی خاص طور جو نر ہوتی ہیں تو ان کی ناک کے نیچے کچھ گدود سے بن جاتے ہیں، ایک تھیلی بن جاتی ہے جس کے اندر یہ بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے جس کو مشک کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مشک ہے یہ بھی پاک ہے، اور یہ جس تھیلی میں رہتی ہے وہ تھیلی بھی پاک ہے۔ تو مشک کی تھیلی پاک ہے جیسا کہ مشک پاک ہوا، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ تو یہ میں سمجھانی ہے کہ ہرن کا اگر شکار کیا گیا تو اور اس کو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا تو سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا، لیکن وہ اس کے اندر جو مشک تھیلی ہے یا مشک ہے وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ اور مشک کی تھیلی نافجۃ تھیلی، اور مشک کی تھیلی پاک ہے جیسا کہ مشک، اور اس کا کھانا حلال ہے۔ والزباد طاہر تصح صلاۃ متطیب بہ، والزباد طاہر، اور زباد پاک ہے، اس کی خوشبو لگانے والے کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ خوشبو لگانے والے کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ زباد ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے، یہ پہاڑی بلیوں سے نکلتی ہے، پہاڑی بلیوں سے حاصل کی جاتی ہے، تو یہ بھی چونکہ خوشبو ہوتی ہے اس وجہ سے بھی پاک ہے، اور اگر کوئی اس کو لگا کر کے نماز پڑھے تو نماز بھی ہو جائے گی۔ اور زباد پاک ہے جس کے خوشبو لگانے والے کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں دوبارہ، وَتُطَهِّرُ الزَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ جِلْدَ غَيْرِ الْمَأْكُولِ دُونَ لَحْمِهِ عَلَى صَحِّ مَا يُفْتَىٰ بِهِ، اور پاک کر دے گا شرعی ذبح نہ کھائے جانے والے گوشت، نہ کھانے والے جانور کی کے چمڑے کو، نہ کہ اس کے گوشت کو، اس صحیح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسْرِي فِيهِ الدَّمُ لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، اور ہر ایسی چیز جس کے اندر خون سرایت نہ کرتا ہو تو مرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگی۔ کشاری، جیسا کہ بال اور اکھڑے ہوئے پر اور سینگ، ہڈی، سینگ اور کھر اور ہڈی، جب تک کہ اس میں چکنائی نہ ہو۔ اور پٹھے ناپاک ہیں صحیح قول کے مطابق، اور مشکی کی تھیلی پاک ہے مشکی کی طرح، اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ اور زباد پاک ہے، اس کے ذریعے خوشبو لگانے والے کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔